یہ 4 اسٹوڈیوز شرم آنی چاہیے کہ یہ وزیر ہیں، اس ملک کے ٹیکس کے پیسے پہ چلنے والے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ قطر کے سابق وزیر اعظم کو تفتیش کا حصہ نہ بنایا گیا تو ہمیں جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بے وقوفوں نے کل کیسے کہہ دیا کہ ہم جے آئی ٹی کو نہیں مانیں گے؟ ہمیں کان سے پکڑ کے سیاست سے نکالنے کی کوشش کرو گے تو دراصل ملک سے سیاست کو بے دخل کرو گے۔ ڈائریکٹ اٹیک کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو۔ یہ 4 وزراء کو ایسے اپیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ کیس کوئی ہے، نکل کسی طرف گیا ہے۔ جے آئی ٹی بنانے کے مقاصد اور تھے، جے آئی ٹی نے کوئی اور دھندا کام شروع کر دیا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم اور زرداری صدر بننا چاہتے ہیں۔ حالات کے خونی منظر سے السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، پاناما جے آئی ٹی کو ملنے والی 60 روزہ مدت آج مکمل ہو رہی ہے۔ کل جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی رپورٹ جمع کرانی ہے، رپورٹ پیش کرنی ہے سپریم کورٹ میں، اور نون لیگ کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں کیا جاتا تو نون لیگ یہ رپورٹ تسلیم نہیں کرے گی۔ آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ الزام لگایا ہے کہ نون لیگ نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، در حقیقت یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ تیاری ہے سپریم کورٹ پر 97 کی طرز پر ایک اور حملہ کرنے کی۔ اور عمران خان نے آج کال بھی دی ہے پوری قوم کو کہ وہ تیار رہیں، وہ سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری جانب مریم نواز نے بھی آج بیان دیا ہے ٹویٹر پر، انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی اس وقت جو ماحول ہے، سیاسی جنگ کی صورتحال ہے، اس میں یہ جو سیاسی جنگ ہے یہ نون لیگ ہی جیتے گی۔ تو کیا واقعی حالات ٹکراؤ یا سیاسی جنگ کی جانب جا رہے ہیں؟ اور کل جب جے آئی ٹی اپنی رپورٹ سبمٹ کرا دے گی، اس میں قطری شہزادے کا بیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا، اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں شان عباسی صاحب، جو کہ وفاقی وزیر ہیں اور سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ہمیں اسحاق خاقانی صاحب جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ شاہد حقان صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو تسلیم نہ کرنا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے اور سپریم کورٹ پر حملے کی تیاری ہے، تو جس کے بعد انہوں نے آج کال بھی دے دی ہے پوری قوم کہ وہ تیار رہیں، سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا نون لیگ واقعی تصادم کی جانب جا رہی ہے؟ دیکھیں، کسی عقل مند آدمی کی بات کریں، عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں جس کو نہ بات کرنے کا طریقہ ہے، نہ لہجہ اس کو آتا ہے، نہ اس کی زبان آپ سنیں۔ یہ قومی لیڈر کی زبان یہ نہیں ہوتی، نہ یہ لہجہ ہوتا ہے۔ ذمہ داری کی بات کرنی چاہیے۔ تو ہم نے بڑی ایک اوپن پریس کانفرنس کی، ہم نے لائیو کی، ہم نے چھٹی کے دن کی، ہم نے دفتری اوقات کے بعد کی، کسی کو کوئی شبہ نہ ہو۔ اور ہم نے کہا، پہلی بات ہی ہم نے یہ کہی کہ ہم 4 سال سے وفاقی وزیر ہیں اور 25 سال سے پی ایم ایل این کے کارکن ہیں اور میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں، تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ تصادم ہونے کو جا رہا ہے، ایک سیاسی تصادم ہے، اور وہ تصادم اگلے سال جب جون میں ٹرم پوری ہوگی، اس کے 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور وہ سیاسی تصادم ہوگا جہاں عمران خان صاحب بھی ہوں گے، زرداری صاحب بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی وہاں موجود ہوں گے، اور فیصلہ عوام کے پاس ہوگا۔ ہم کل اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لے کر گئے۔ ہم نے جب تک جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز تھی ہم نہیں بولے، ہم نے پورا اس میں شرکت کی، جو کچھ انہوں نے مانگا، جتنی دفعہ بلایا ہم پیش ہوئے۔ ہم نے کوئی وہاں عذر نہیں کیا عمران خان کی طرح، کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی یہ بہانہ بنایا، کبھی وہ بنایا۔ ہم اسپتالوں میں جا کے مشرف کی طرح لیٹے نہیں، ہم نے اس کا سامنا کیا۔ جو کچھ انہوں نے باتیں پوچھی بتائیں، جو ایویڈنس نہیں دیا گیا تھا کورٹ میں، اگر اضافی مانگا وہ بھی دیا، حالانکہ جو کورٹ میں ایویڈنس دیا گیا وہ ضرورت سے بہت زیادہ تھا۔ اور میں نے کل یہی بات کی کہ مجھے یہ سارے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ وہاں موجود تھے، میں نے کہا یار آپ یہ بتاتے پٹیشن کیا تھی، الزام کیا تھا، اور بات آج کہاں پہنچ گئی ہے۔ جو کنڈکٹ پوری جے آئی ٹی کا ہوا، ہم نے اس کو کوشچن کیا، حصہ لینے کے بعد ہم نے اس سے منحرف نہیں ہوئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حصہ یہ بھاگ رہے ہیں۔
हमने हिस्सा लिया, लेकिन पूरे प्रोसेस में बहुत से शुबहात सामने आए हैं जो हमने कल अवाम के की मुद्दत पूरी होने से एक रोज पहले आकर इस तरह से कहना कि हम रिपोर्ट तस्लीम नहीं करेंगे। जी मैं फ्रस्ट्रेशन भी तो किसी मुझे अगर उसमें आने, फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होती तो हम पहले ही कह देते। हमने पूरा इंतजार किया, पूरी कोऑपरेशन की जीआईटी के अंदर। हमने कोई जीआईटी को आज शक शुबा नहीं है कि हमने कोऑपरेशन नहीं की, उन्होंने ये बात नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि जो आपने सवाल किया था उसमें का एक बड़ा पहलू उस जवाब का, जो आप मनी ट्रेल चाहती थी हुकूमत, 43 साल पुरानी मनी ट्रेल, ये एक दिन की नहीं है। और मैंने कल ये वजाहत की कि मियां नवाज शरीफ वो आदमी है जो 2 दफा वज़ीर-ए-आला रहा, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म आज है, उस पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा। आपने 43 साल पहले का एक सवाल किया, उसके अंदर उसको जस्टिफाई करने में एक हिस्सा ये था कि एक कतरी शख्स है जो कि वेल नोन आदमी है, कोई अननोन आदमी नहीं है, उसका भी इसमें मनी ट्रेल में हिस्सा था, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। ये जरूरी है कि वो एक क्रिटिकल एविडेंस है इस मामले के अंदर। लेकिन आपने सर अभी कहा, मैं इस पर कारी साहब की तरफ जाऊं, आपसे ये मैं पूछूंगा कि आपने कहा कि तसादम अभी कोई नहीं होने जा रहा, तसादम होगा 2018 जून में जब तहरीक इंसाफ और आप सामने होंगे। तसादम यहाँ तसादम नहीं है, यहाँ एक अदालती मामला चल रहा है। उन्होंने पिटीशन दी थी, तो साजिश की अदालत ने अपनी हो रही है, हुकूमत गिराने की कोशिशें हो रही हैं, ये अलग चीज है। ऐसा कुछ साजिश यही होती है कि जब हुकूमत को चलने में रुकावट डाली जाए, जब मुल्क में अनसर्टनिटी पैदा की जाए, ये मुल्क के खिलाफ साजिश होती है जो आज नजर आ रही है, उसके इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है कायरा साहब, जिस तरह से शायद हक्कान भाई साहब कह रहे हैं कि साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ, बिल्कुल। और अगर जिस तरह खान साहब ने कॉल दी है कि जिस तरह से उन्होंने इल्जाम लगाया कि नून लीग अटैक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट पर, तो उन्होंने पूरी कौम को कॉल दी है कि वो साथ खड़े हों हमारे, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो कहां खड़ी होगी? वो सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खान साहब की कॉल पर लब्बैक कहेगी, या फिर जो नून लीग कह रही है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनकी हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही है, सियासी जंग की वो बात करें, तो या फिर आप नून लीग को कांधा देंगे 2014 की तरह? देखिए, गुजारिश है कि नून लीग का ये कहना कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और जो अभी तक बयानिया बना है कि जीआईटी बनी, उससे पहले पनामा में इनके नाम आए, मुतालबे हुए कि अपने आप की पोजीशन वाज़े करें। प्रॉपर्टी 1992-93 से इनका नाम है, ये इन्होंने कहा हमारी 2006-07 में हमने खरीदी थी। बेटे, वालिद साहब, कौम से खिताब, असम्बली से खिताब, बेटी का इंटरव्यू, ये सारे, और फिर इनके स्पोक्स पर्सन के इंटरव्यू से सारे मामले को इतना उलझा दिया कि अल्टीमेटली ये मामला इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के मुकदमे का जो हियरिंग शुरू हुई, तो उसके जवाब में मुस्लिम लीग ने हनीफ अब्बासी साहब के जरिए खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा कर दिया, उसकी हियरिंग भी हो रही है। उसका भी मुकदमा की तफ्तीश जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। अब अगर मुकदमा दर्ज करना, अगर मुकदमा अदालत पे ले जाना साजिश है, तो वो साजिश इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने और जमात इस्लामी ने की है, तो फिर खान साहब के खिलाफ इन्होंने भी की है, क्योंकि ये भी मुकदमा वहां लेके गए हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि साजिश का है कि आप वजीर आजम हैं, आप वजीर आला हैं, आप वज़रा हैं, आप ताकतवर लोग हैं, आपके तो जो इस मुल्क के अहम तरीन इदारे हैं उनके साथ बड़े ताल्लुक अच्छे हैं, तो फिर साजिश कौन कर रहा है? किसने साजिश की है? एक्चुअली ये जो सारा सिनेरियो है जिसमें एक मजलूमियत का पहलू घरने की कोशिश की जा रही है, ये पोस्ट जजमेंट फैसले हैं। ये जजमेंट के बाद आने वाली सूरत हाल के लिए, ताकि अदालत मियां साहब को तो घर भेज ही रही है, उनके बाद ये कहीं और कच्चे चट्टे ना खुल जाएं। जिस तरह इसाक डार साहब बेकाबू हो गए और उनको अपने हवास पे काबू न रहा, हुदैबिया का केस खुल गया तो शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, मरियम बीबी की तरफ भी बातें जाती हैं, कई सारे रस्ते लपेटे में आ जाएं। मुस्लिम लीग बेसिकली इससे वो गेन करना चाहती है, इनको ये पता है कि मियां साहब नहीं बच सकते। रही बात कतरी शहजादे की, भाई कतरी शहजादा क्या भला है? क्या पाकिस्तान की सरकार का वो गवाह है? उसको मियां नवाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ द ब्लू, यानी बेटों के इंटरव्यू में उसका कोई जिक्र नहीं है, बाप के इंटरव्यू में कोई जिक्र नहीं है, कौम से खिताब में कोई इंटरव्यू में जिक्र नहीं है, उनको जो असेंबली के अंदर खड़े होकर उन्होंने सारी कौम के सामने, दुनिया के सामने अपनी
स्टोरी बयान की, उसमें कोई जिक्र नहीं है। आज तक हमने नहीं सुना। हलफ उठा गया। अब मैं कहता हूँ इनका कोई वजीर, इवन मेरा भाई जो अभी वजाहत कर रहा है, शायद का कान भी हलफ उठा के नहीं कह सकता कि इनको ये खत आने से पहले कोई पता था कि मियां साहब का कोई कतरी शहजादों के साथ कारोबारी ताल्लुक भी है। चले पूछ लेते हैं, पता था? एक मिनट में बातें पूछते, मैं बात खत्म कर लूँ। तो अर्ज ये है कि कतरी शहजादे का खत इन्होंने पेश कर दिया, वो इनका गवाह है, उस गवाह को पेश करना इनकी जिम्मेदारी है। वो अगर पेश होगा तो इनकी तरफ से होगा, नहीं होगा तो इनका नुकसान होगा। और अगर ये उससे खत ले सकते हैं, अगर ये उससे अपनी मर्जी की तहरीर ले सकते हैं, तो वो उसको यहाँ भी बुला सकते हैं। बट इन्हें पता है कि उसके पास जो खत लिया गया वो सारा हेर से पे है। हेर से को जब क्रॉस एग्जामिन होगा यहाँ आके, तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन में उड़ जाएगा। लिहाजा इसको एक जवाब बनाया जाए कि जी परवेज मुशर्रफ के पास तो चली गई थी GIT। तो भाई परवेज मुशर्रफ इस मुल्क का साबका सदर था, वो घर में उसके खिलाफ मुकदमा था, वो अपने घर में हाउस अरेस्ट था, उसका घर सब जेल करार था, और वहां पे GIT उससे इंटरव्यू करने गई थी। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो स्टेट को वांटेड था, ये स्टेट को वांटेड नहीं है। ये तो आपने अपनी सफाई में गवा दिया है। बिल्कुल, उसको प्रोड्यूस करना तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, अगर नहीं लाते तो अदालत कह चुकी। तीसरी गुजारिश है कि ये कहना कि हमारे खिलाफ साजिश और किसी का एहतसाब नहीं हो रहा, किसने करना है एहतसाब? अगर पीपल्स पार्टी का करना है तो आपने, आप गवर्नमेंट हैं, आप FIA हैं, आप नैब हैं, आपके पास अदालतें हैं, सारा कुछ है। अगर आप नहीं कर रहे, कहते हैं जी पनामा में 400 लोगों के नाम और हैं, तो अगर 400 लोगों को नहीं पूछ रहे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछें। ये तो आपका काम है, अपना जुर्म है, अपने लिए उसको सफाई के तौर पर दे रहे हो। ठीक है। पीपल्स पार्टी ने कोई गलती की है, आपने पूछना है, इमरान खान से आपने पूछना है। आपके खिलाफ साजिश है कि अदालत आपके खिलाफ जा रही है, तो फिर आप भी अदालत में गए, आपने भी साजिश किया, काम बराबर हो गया। और तीसरी गुजारिश है, आखिरी गुजारिश है कि अगर मुस्लिम लीग ने ये लड़ाई, मैंने आज नहीं, मैं तो बहुत पहले ये कह चुका हूँ कि मुस्लिम लीग अदालत से हमलावर हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर ये अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे, ये कौन होते हैं नहीं मानेंगे? ये किस हैसियत में कह रहे हैं कि हम GIT तो अदालत ने बनाई है, अगर GIT में जाके अपना मौका आपको भी खर्चा है खान साहब की तरह के अटैक हो जाएगा और अदालत अपना फैसला देगी। हम देखेंगे कि इस मुल्क में वो कौन सा माई का लाल है जो अदालत के फैसले नहीं मानता। हमें अदालत के फैसलों पे मजबूर करो। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब गिलानी साहब को कहें कि आप स्टेप डाउन करें, और आज अपनी बात है तो आप कहें नहीं मानेंगे। किस माई के लाल की जरूरत है कि वो ना माने? ठीक है, और अब हमला करके देखे तो सही। ठीक है, कारे साहब हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इस हकमानी साहब से पूछेंगे कि ये जो खान साहब ने आज कॉल दी है, कहीं ये धरना 3 की तैयारी तो नहीं? इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इसाक हकमानी साहब, ये जो आज खान साहब ने कॉल दी है सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस तरह से धरना 1 हुआ, धरना 2 हुआ, धरना 3 की तैयारी तो नहीं है कहीं ये कॉल? जिस तरह से नून लीग भी इल्ज़ाम लगा रही है कि धरना 3 की तैयारियां हो रही हैं, कहीं ये वो तो नहीं है? जी मेहरबानी शाह साहब, बात यह है कि अपना अभी अब्बासी साहब ने ये फरमाया कि जी उन्होंने एतराज़ किया अपना इमरान खान के लबो लहजे पे। तो आप बताएं कि ये इतने सारे वफाकी वज़ीर जो इस वक्त हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत है पूरे पाकिस्तान के, मतलब 2 बड़े सूबों में और तीसरे में शराकत है इनकी, इनका ये लबो लहजा सही था जब इन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर वहाँ पर ये चीज़ अमल में ना आई तो हम ये बाइकआउट करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की इस GIT का बाइकआउट करेंगे? ये कोई हुकूमतों के आदमी अपने इदारों के बारे में ऐसी कोई बात करता है? नंबर 1। नंबर 2, ये जो अपना कतरी शहजादा का जो अभी कायरा साहब ने पूरी तफसील से बता दिया, उसको रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है कि आपने एक आदमी का यहाँ पर एफिडेविट पेश किया। एफिडेविट की जितने मुहर्रकात हैं, आपके वकीलों ने, इतने आपके बड़े वकील थे जो आपको सुप्रीम कोर्ट में असिस्ट कर रहे थे, उन्होंने कितने बड़े फ़ीसें ली। उनको इतना तो बताया होगा उन्होंने कि अगर कोई एफिडेविट देता है तो उसके क्या तरीके हैं उस एफिडेविट को मनवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अदालतों की रिक्वायरमेंट है, कानून की रिक्वायरमेंट है। अगर वो सारी चीज़ें आपको पता हैं और उसके बावजूद आपको कहा कि क्या कितना कुछ कहा, मामूली सी बात की, उन्होंने कहा कि आप एम्बेसी में चले जाएं जो कि पाकिस्तान एम्बेसी कतर में है, वहाँ से हमारे साथ वीडियो लिंक पे बात कर लें।
اور اس اب تو وہ کہہ رہے ہیں, اب تو قطری شہزادے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی قوانین اور عدالتوں کے دائرہ اختیار کو تسلیم ہی نہیں کرتے. پہلے جو خطوط تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں. تو اچھا اگر بھائی صاحب شاہ صاحب اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر تو ان کا ایفیڈیوٹ ویسے ہی ختم ہو گیا جناب. اور انہوں نے جب ایفیڈیوٹ لیا تھا تو اپنے قانونی ماہرین سے تو پوچھا ہوگا نا جناب. اگر انہوں نے قانونی ماہرین سے پوچھ کر اس کی تمام محرکات پر اس کو غور نہیں کیا تو وہ بھی جناب ان کا قصور ہے. ان کا قصور شروع سے ایک ہی ہے کہ اپنے انہوں نے بتانے ہیں کہ ان کی منی ٹریل جو اتنے سارے چیزیں ہیں وہ کیسے آئیں. دوسری وہ آخری بات میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس اتنے اثاثہ جات ہیں, ان کے بچوں میں کے پاس ہیں, اور اگر نواز شریف صاحب کے پاس وہ ان کا نام بھی نہیں ہے, جیسے کہتے ہیں پرائم منسٹر تو آج تک کبھی کسی ریگولر ایکٹیویٹی میں آئے ہی نہیں ہے, تو گزارش یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نام کی چیز ہے بینامی جس کو کہتے ہیں. اگر میں یہاں سے ایک چیز پیسے دفتر سے کمائی کر لوں اور اپنے کسی عزیزوں کے نام پہ لگا دوں تو یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ میرا نام تو نہیں ہے, میرے بچوں کے پاس ایسے اثاثہ جات کدھر سے آ گئے. تو یہ غلط طریقہ ہے. بے نامی ایک چیز ہے, وہ پاکستان کے قانون اور دنیا اس کو مانتی ہے. پیپل لیونگ بیانڈ دیئر مینز ہے, اور افسر اسی میں پکڑے جاتے ہیں کہ ان کے پاس وہ وسائل کدھر سے آئے جب ان کے پاس تنخواہ تھی صرف, اور تنخواہ جب وہ آئے تھے دفتر میں کو ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی. آخری بات میں عرض کروں گا کہ اگر عمران خان نے کہا ہے, اور جو کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایسا کریں گے, دھرنا 1 کیسے ہوا تھا؟ دھرنا 1 ہوا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں, بیشک عباسی صاحب اور حکومت نہ سمجھے, کہ ایک غیر قانونی چیز عمل میں آیا, ہم نے اس غیر قانونی چیز کے لیے ہم نے دھرنا کیا. اگر یہ غیر قانونی کام کوئی کریں گے ان کے خلاف پھر دھرنا ہوگا, اور ہم نے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے قانون اور ان کی ثوابدید کے مطابق ان کے جتنے ان کے ہے نا ان کو ہم نے تحفظ دلانا ہے, ان کے جتنے حقوق ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے. شاہد حقان صاحب, آپ نے کل کہا کہ جے آئی ٹی نے قطری شہزادے کا بیان نہ لیا تو رپورٹ آپ تسلیم نہیں کریں گے, جبکہ آج ٹائم تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے. کل رپورٹ جو سبمٹ ہونے جا رہی ہے تو غالباً بیان نہیں ہوا قطری شہزادے کا. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ تو جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو جمع کرانی ہے, آپ کو تو جمع نہیں کرانی, تو آپ کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, جس کے بارے میں پٹیشن ہو بھی تو کچھ حقوق رکھتا ہے نا جواب دینے کے. ہم نے جے آئی ٹی کے کنڈکٹ کو اور جس طریقے سے ایویڈنس گیدر کیا گیا, ہمیں قانون کے ماہرین نے, اور میں قائرہ صاحب کہوں گا کہ زیادہ احسن صاحب سے پوچھ لیں, انہوں نے اس حد تک کہا کہ جو ایویڈنس یہ جے آئی ٹی کلیکٹ کرتی ہے وہ کسی بھی کورٹ میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. میں کوئی لائر نہیں ہوں, لیکن یہ بڑے بڑے قانونی ماہرین نے کہا. ہم نے اس کے باوجود پوری کوآپریشن کی جے آئی ٹی سے. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہماری حکومت میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا بدقسمتی سے, وزیر اعظم صاحب خود گئے, انہوں نے معذرت کی, معافی مانگی, کیس چلا, کیس میں بہت سے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے کنٹیمپٹ میں. اس کے بعد ایک عامر آیا, یہ قائرہ صاحب کی پارٹی بھی, اور عمران خان صاحب اس وقت شیروانی سلوا کر اس عامر کی جھولی میں بیٹھے تھے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, اس کو ختم کر دیا غیر قانونی طور پر. حکومت آئی, فیصلہ ہوا, ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, ایک فیصلہ ہوا. میں تاریخ کی بات کرنا ضرور سمجھتا ہوں. جو بات کر رہے ہیں لوگ کہ پی ایم ایل این حملہ کرے گی, ایک حکومت حملہ کرے گی عدالت پر, کولیشن گورنمنٹ تھی. یہ 2008 کی بات ہے, پرانی بات نہیں ہے. بالکل کولیشن گورنمنٹ تھی, فیصلہ ہوا, ریٹن ایگریمنٹ تھا. میں اس پہلی میٹنگ مری میں خود موجود تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو بحال کیا جائے گا. اس پر جب انحراف ہوا تو سپریم کورٹ کو بچانے کون آیا؟ عمران خان گھر میں بیٹھا ہوا تھا, زرداری صاحب صدر تھے, قائرہ صاحب وزیر تھے. ایک شخص گھر سے نکلا, حکومت توڑی گئی پنجاب کی, شمخون مارا گیا. ایک آدمی گھر سے نکلا پولیس کا ناکہ توڑ کر, اور پاکستان کی عوام ساتھ ہوئی, اور گجرانوالہ تک سپریم کورٹ کو راتوں رات بحال کرنا پڑا. قائرہ صاحب اس کیبنٹ کا حصہ تھے. اب
ہمیں کوئی یہ کہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کو بچانے والے ہیں تو یہ بڑی مذاق خیز بات ہے. اس بات کو رہنے دیں. ہم نے پہلے بھی سر خم کیا, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کیا, آج بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کے پاس لے جائیں. اور ہم نے کل ایک اور بات کی جو آج کوئی نہیں کرتا. ہم نے یہ کہا کہ اس جی آئی ٹی کی جو تفتیش ہوئی ہے یہ پبلک ریکارڈ ہونا چاہیے, عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلے تو آپ اعتراض کرتے رہے کہ ویڈیو کیوں بن رہے ہیں. ویڈیو بنانا غلط بات ہے. کسی بھی تفتیش کی ویڈیو بنانا کون سے قانون کے تحت بنائی گئی, کس نے بنائی, وہ ریکارڈ کس لیے استعمال ہوگا. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کے عوام خود فیصلہ کر لیں. آپ ویڈیو وہاں جی قانونی حیثیت سپریم کورٹ میں کوئی نہیں ہے, اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے, لیکن عوام تو فیصلہ کر لیں گے نا کہ آپ نے جی آئی ٹی کے اندر کیا سوالات کیے. جو لوگ وہاں بیٹھے تھے, کیونکہ یہ اخباروں کی زینت بنتا ہے, ٹاک شوز کی زینت بنتی ہے بات کہ وہاں جی بڑے سوالات ہوئے, بڑی گرلنگ ہوئی. وہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے, یہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. اس پر ریکارڈ کریں گے کیا, یعنی رپورٹ تسلیم نہیں کریں گے تو کیا لائے عمل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے, سپریم کورٹ فیصلہ سنا دیتی ہے, تو ہم نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار بڑے واضح طریقے سے کر دیا ہے اور فیصلہ پاکستان کے عوام پر چھوڑ دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ایویڈنس کو, جو ہم نے ایویڈنس انہوں نے مانگا تھا کہ آپ 1974 سے منی ٹریل بتائیں کہ یہ اثاثے کیسے خریدے گئے. میاں نواز شریف کی فیملی کو ان نون فیملی نہیں تھی. پاکستان کے بڑے کاروباری خاندانوں میں ایک گھر تھا. جو لوگ آج جو اس زمانے میں ان سے بہت کم حیثیت رکھتے تھے, آج 10 گنا زیادہ حیثیت رکھتے ہیں. زرداری صاحب کو کیا اثاثے تھے یہ بھی سارا پاکستان جانتا ہے. عمران خان کے تھے وہ بھی جانتا ہے. میاں شریف کے اثاثے بھی لوگ جانتے ہیں. ہمیں اس سے قطع تعلق. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ایویڈنس مانگا, کورٹ نے مانگا, ہم نے پورا ایویڈنس بنا کر دیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, یہ پیسے کہاں پر, اور وہ جو انکم ہے وہ نون سورسز آف انکم سے زیادہ نہیں ہے. سر آپ ان شارٹ لائے عمل بتا دیں کہ آپ رپورٹ تسلیم نہیں کرتے, رپورٹ چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ فیصلہ سنا دیتی ہے, کیا کریں گے آپ؟ ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ جو کنڈکٹ جی آئی ٹی جو بڑے زور و شور سے بنی, جس کی لیگل حیثیت بھی بڑی ڈاؤٹ فل ہے, جو قانونی ماہرین کہتے ہیں, ہمیں بڑا واضح طور پر کہا گیا تھا قانونی ماہرین عوام میں جانے کا مطلب تو پھر الیکشن کی بات ہے کہ جب الیکشن آئے گا عوام خود فیصلہ کر لیں گے. الیکشن میں جائیں گے. میں نے ہمیشہ کہا ہے سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے, پٹیشنوں پہ نہیں ہوتے, دھرنوں میں نہیں ہوتے. سیاست کے فیصلے پولنگ سٹیشن پر ہوتے ہیں. یہ دونوں بھی سیاسی جماعتیں ہیں, تشریف لے کریں نا, احتساب کو الیکٹورل پولیٹکس کے ساتھ مکس تو نہ کریں. اگر ایک بندے پہ کوئی الزام ہے, وہ الیکشن جیت کے آ جاتا ہے تو وہ الزام اس سے ختم تو نہیں ہوتا. الزام نہیں ہے. دیکھیں ہم سب یہ بھول جاتے ہیں, میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں, الزام کوئی نہیں ہے, ایک پٹیشن ہے, ایک شخص کی طرف سے کہ جو محمد نواز شریف ایم این اے نے نامنیشن پیپر کے ساتھ جو اثاثے جمع کرائے وہ پورے نہیں تھے, اس میں کمی تھی, اور بہت سے لوگ ڈسکوالیفائی ہو چکے. اگر ایک اثاثہ بھی ایسا ہو جو اس لسٹ پر نہ ہو اور جس کا ثبوت ہو کہ یہ ان کے اثاثے ہیں, وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. ساری بات اتنی ہے. سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو پاورز ہیں کہ وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے, مجھ سے پوچھ سکتا ہے, پرائم منسٹر سے پوچھ سکتا ہے, کسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے جو اثاثے ہیں وہ آپ نے کیسے کریٹ کیے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پٹیشن کے ذریعے اگر یہی سوال کیا گیا جی آئی ٹی, کوئی ضرورت نہیں تھی سو موٹو وہ پوچھتے کہ پرائم منسٹر بتائیں آپ کے اثاثے کہاں سے آئے ہیں. یہ ان کا حق ہے, یہ رائٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, کورٹ آف فائنل جورسڈکشن ہے, کوئی بات نہیں ہے. چلے انہوں نے یہ راستہ بھی استعمال کیا, وہاں بھی پوری کوآپریشن ہوئی. ٹھیک ہے, اس کانٹیکس میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے قاری صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ایڈ کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. قاری صاحب, آج نون لیگ نے جو سینیریو پیش کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان درپردہ پارٹنرشپ ہے, یعنی زرداری صاحب صدر اور عمران خان صاحب وزیر اعظم.
تو اب یہ 3 ڈیفرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں سینیریو کے پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ عمران اور نواز ایک سکے کے 2 رخ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے وہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف آ گیا کہ وہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ آج جس طرح جو سینیریو سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی پارٹنرشپ ہے، جبکہ تحریک انصاف پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی نون لیگ کس بندے نے کہا ہے کیا بیسیکلی؟ طلال چودھری نے کہا ہے۔ کوئی سیریس بات کریں، ان کو کوئی ذمہ دار بندہ کہے، کوئی سنجیدہ بات ہو تو اس کا جواب دیا جائے۔ تو یہ 3 ڈیفرنٹ سینیریوز بن رہے ہیں، تو یہ ہے کیا پیپلز پارٹی؟ میرے بھائی کوئی میں کسی مذاق کا جواب نہیں دے سکتا، مذاق کا جواب تو مذاق ہو سکتا ہے۔ چلے آپ بتا دیں آپ کی پالیسی ہے کیا ابھی پھر اس ساری صورتحال میں؟ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے، پیپلز پارٹی اپنا جب الیکشن آئے گا تو پیپلز پارٹی الیکشن میں جائے گی۔ ہم نہ تاریخ میں کبھی کسی سازش کا حصہ رہے ہیں، مسلم لیگ کیونکہ سازشوں کا حصہ رہی، کٹ پتلی بنتی رہی، کٹ پتلیاں بناتی رہی، لوگوں کے ضمیر خریدتی رہی، اس لیے ان کو یہ شک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور بھائی آپ پہ جتنی دولت آپ نے اکٹھی کی تھی وہ اس کا کوئی سورس موجود نہیں ہے، وہ کرپشن کی دولت ہی ہے۔ آپ سے اس کی منی ٹریل پوچھی جا رہی ہے، اگلے اسٹیپ میں آپ سے وہ بھی پوچھا جائے گا، آپ سے وہ پوچھا جائے گا کس کا آپ ثبوت دے دیں۔ ایک ڈرامہ شروع کر دیا گیا ہے کہ جی وہ ہماری تو کاروبار کی دولت تھی، اس کا پوچھا جا رہا ہے۔ آپ سے تو کوئی کچھ نہیں پوچھا، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا 2007 میں یہ فلیٹ ہمارے تھے، پہلے آپ کہتے تھے 1992 میں تھے، 1992 میں آپ کے تھے تو آپ نے کہاں سے خریدے تھے؟ کوئی ثبوت تو دینا ہوگا نا آپ کو۔ تو ہم کب کہہ رہے ہیں 1940 کا ثبوت دیں؟ اور شاید خاقان صاحب کیونکہ چلے گئے، ان کے ہوتے ہوئے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ آئیں ذرا یہ حساب لگاتے ہیں کہ 1970 میں میاں شریف صاحب کے اور ان کے پورے 7 بھائیوں کے جائیداد کیا تھی، اور آصف علی زرداری کے والد کی جائیداد کیا تھی، ان کے کاروبار کیا تھے اور ان کے کاروبار کیا تھے۔ آئے کس وقت بیٹھ کے اس کا حساب تو کر لیں کہ آج میاں نواز شریف کے بھائیوں اور بیٹوں اور کزنز کی جائیداد جو ہے وہ پاکستان کے مالک ہیں، تو آصف زرداری کے والد جو ہیں وہ بھی میاں شریف کی جائیداد سے کم مالک نہیں تھے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو چاہے منہ میں آیا کہے جائیں گے۔ اب اس وقت یہ ممکن ہے، بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس ممکن نہیں ہے نکلنا۔ تو قاری صاحب جو آپ نے بات کی تھی شروع میں عمران خان والے کیس کا آپ نے ریفرنس دیا تھا، تو عمران خان کا بھی تو ذاتی کاروبار سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کہ ان کا ذاتی جو ان کا گھر تھا وہ بھی کسی پبلک آفس میں تو نہیں رہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے اوپر میٹر آف لا چل رہا ہے، ان سے سورس پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے سورس سے انہوں نے اپنا پراپرٹی پرچور کی۔ دوسرا کیس ان پہ چل رہا ہے کہ آپ نے جو فنڈ لیے باہر سے کمپنی سے وہ اکارڈنگ ٹو لا آف پاکستان نہیں ہے، کنٹراڈکٹری ٹو لا ہے، تو وہ ایک اور ایشو ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس عمران خان صاحب نے ان پہ کیس کیا تو جواب میں مسلم لیگ نے ان پہ کیس کر دیا۔ تو اگر عمران خان نے کیس کر کے سازش کی ہے تو پھر مسلم لیگ نے بھی عمران خان پہ کیس کر کے سازش کی ہے نا، پھر تو بات برابر ہوگی۔ میں نے یہ کہا تھا۔ تو تیسری گزارش ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا ہم تو ہمارے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے باقی لوگوں کو بھی احتساب ہونا چاہیے، تو کس نے کرنا؟ پھر کہوں گا کس نے کرنا ہے احتساب؟ وہ جو کام ان کا ہے، جو کام ہی ان کا ہے، جو حکومت ہے، جو انٹیریئر منسٹری ہے، جہاں نیب ہے، جہاں ایف آئی ہے، وہ نہیں کر رہے۔ پاناما میں جن باقی 400 لوگوں کے نام ہیں ان سے نہیں پوچھ رہے، جن کے پرانے کیسز تھے ان سے نہیں پوچھ رہے، تو قصوروار یہ ہے نا، ہم تو نہیں ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو بڑے نیک پاک لوگ تھے۔ وہ بھائی نیک پاک تم اتنے تھے کہ جب آپ سے موٹر وے کا حساب ہونے لگا تو نیس پاک کا ریکارڈ جلوا دیا، جب آپ سے میٹرو بس کا حساب ہونے لگا تو آپ نے ایل ڈی اے پلازے کو آگ لگوا دی اور وہاں پہ 22 لوگ مار دیے اور ریکارڈ جل گیا، جب آپ سے ندی پور کا ریکارڈ پوچھا گیا اس کا حساب ہونے لگا، اس کا ریکارڈ جلوا دیا۔ کیا کیا نہیں پوچھا گیا؟ شاید خاقان صاحب چلے گئے، میں تو ان سے ضرور پوچھتا کہ بھائی ایل این جی کا تم نے، وہ کہہ رہے کسی میٹنگ میں انہیں ارجنٹلی پہنچنا تھا اس لیے وہ نکلے۔ دوسرا قاری صاحب احتساب کی ہو کہ قطر سے تمہاری ڈیلیں ہیں، وہاں پہ سیف الرحمان بیٹھا ہے اور شہباز شریف صاحب خود جا کے ڈیلیں کرتے رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ یہاں کرائی ہے۔ آج تک تم وہ چیزیں قوم کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہو، اس کے ایل این جی کا ٹوٹل ریکارڈ آپ نے نہیں دیا۔ آپ ریکارڈ کی بات کر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب جے آئی ٹی کا سارا جو ہے پروسیڈنگ وہ ان کیمرہ کو سامنے لائیں۔ ان کے وکلاء نے کہا، ان کے وکلاء نے تحریری طور پہ کہا کہ اس کو ان کیمرہ رکھے۔ ہمارا مطالبہ تو پہلے دن سے تھا۔ قاری صاحب جو احتساب سے بھاگنے کا جو الزام ہے وہ تو پیپلز پارٹی پر بھی لگ رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے جو نیب قوانین کو غیر مؤثر کرنے سے متعلق قانون سازی کی ہے تو یہ الزام تو آپ پر بھی ہے۔ دیکھیے سندھ گورنمنٹ نے نیب قوانین کو
अपना इदारा बनाने का फैसला किया है और वो फैसला CPI ऑलरेडी KPK में कर चुकी है और वो प्रोविंशियल कानून और उनका इख्तियार है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। अगर उस पर प्रोग्राम करना चाहें तो अलग बात कर लेंगे। इस वक्त हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो उसके साथ मैच नहीं करता। आपने अलग प्रोग्राम करना हो तो मैं नहीं, एहतसाब की आपने बात की थी ना कि ये एहतसाब से भाग रहे, तो एहतसाब वो इल्जाम तो आप पे भी लग रहा है। मैंने बात की थी बेसिकली ये भाग नहीं सकते, इनका तो एहतसाब हो नहीं रहा यार। आप फिर बादशाह लोग हैं। एहतसाब कौन कर रहा है इनका? एहतसाब तो ये है कि गवर्नमेंट किसी के खिलाफ केस रजिस्टर करे, उसका वो ये आज तक जो होता रहा इंतकाम लेते रही है। भाई इनका तो एक केस इमरान खान साहब और जमात इस्लामी और शेख रशीद साहब ने फाइल किया इनके खिलाफ। वो केस सुप्रीम कोर्ट में 2 जज साहब और इनको डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक, इनको सादिक और अमीन कह चुके हैं नहीं है, उनको डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। 3 जजेस ने जो रिकॉर्ड आपने पेश किया, कहते हैं हमने बड़ा जरूरत से ज्यादा रिकॉर्ड दे दिया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहती है जितना रिकॉर्ड पेश हुआ वो सारा इररिलेवेंट और बेमकसद है। लेकिन फिर भी चले GIT में आपने बात कर लिया तो कर लेंगे। कर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हक़ानी साहब से जरा जान लेते हैं कि आज जो खान साहब ने कॉल दी है वो मुमकिन तौर पर कोई धरना होगा, और अभी तो GIT की रिपोर्ट नहीं है, खान साहब की अकेले की कॉल नहीं है, पूरे पाकिस्तान खड़ा है। अगर अदालत की ऊपर हमला होने की बात हुई, अदालत के ऊपर प्रेशर डालने की बात की, या अदालत के फैसले को ना मानने का जिक्र किया, सारी कौम खड़ी होगी इनको और उनके नानी याद करा देगी इनको। और पीपल्स पार्टी भी 4 फ्रंट्स पर होगी। जी बिल्कुल, सारी जमातें इकट्ठी हो। ठीक, जी हक़ानी साहब, ये जो बात है जो GIT से मुतालिक है, मैं इस पे आपसे ये भी जानना चाहता हूँ। GIT ने अभी रिपोर्ट अपनी सबमिट की नहीं है, खान साहब ने कॉल दे दी है, GIT रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगी। ये तो सारी बातें अभी प्री मैच्योर रही है सारी, जो खान साहब ने कॉल दी है। इससे तो फिर धरने और साजिश की जो धुंधली इल्जाम लगा रही है वो तो फिर तासर को तो तकवीत मिलेगी। फिर शाह साहब बात सुने, पहले अभी GIT की रिपोर्ट नहीं शामिल हुई, हमारा कोई रिएक्शन नहीं आना था। इन 3-4 वज़ीरों ने बैठ के अपना सारा मुद्दा बयान कर दिया कि हम इसको रिपोर्ट को नहीं मानते, और ये कल जो आएगी इसके अंदर कतरी शहजादे का नहीं है बयान, तो हम इसको नहीं मानेंगे। उसका रिएक्शन में कोई बात तो करनी है, लोगों को समझाना है कि ये किस तरफ जा रही है बात। आप कह रहे हैं कि हमने भी गलती की है, उन्होंने भी गलती की है, ये इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप मेहरबानी करें, कोई तो मुआवजा करें कि उन्होंने कहा है वज़ीरों ने हुकूमत के अपने इदारों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि हम उसका बात नहीं मानेंगे। हमने कहा है अगर इन्होंने गैर कानूनी काम किया तो हम कानून के साथ खड़े होंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। अच्छा, एक तो मैंने ये अर्ज़ करना था जो आप उसका सवाल है। दूसरा शाह साहब ये बताएं कि बहुत सारी बातें करके गए हैं अब्बासी साहब, खाकान साहब, उन्होंने कहा कि हमने इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक मुहिम चलाई जुडिशरी को रिस्टोर करने के लिए, और फिर उन्होंने पूरे अपना उसका सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की। जब यही जुडिशरी सजाद अली शाह साहब के नीचे थी तो इनको मुआफिक नहीं आ रही थी, उस पर तो उन्होंने हमला कर दिया। फिर ये मियां साहब ने बाद में माफ़ी मांग ली थी। सर गुजारिश है आप इदारे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराएं, उनके जजेस को जाकर बदतमीजी करें, और आप माफ़ी मांग लें बाहर जाकर सड़क पर, और वो आप उसको बराबर कर रहे हैं। शाह साहब इस तरह ना करें, मेहरबानी करें। आप बड़े अच्छे मोतबर एंकर और एक बड़े इदारे को, मैं अपना तो नहीं दे रहा, मैं तो उनका बता रहा हूं आपको। बात सर है, अब आप मेरी बात सुने ना, आपने किसी और को नहीं टोका, आप मेरी बात के ऊपर आपको शाह साहब बात करने लग जाते हैं, ये तो गलत बात है। आपको मैं कह रहा हूं कि उनका मुआवजा करें सजाद अली शाह। फिर उसके बाद उन्होंने इफ्तिखार चौधरी के हक में बात की और इफ्तिखार चौधरी को रीइंस्टेट कराने के लिए कोशिश की। बताएं जो इफ्तिखार चौधरी आज इनके बारे में क्या कहता है। इफ्तिखार चौधरी ने मुल्क के साथ और कानून के साथ उसने क्या किया। इफ्तिखार चौधरी को रीइंस्टेट करने के वक्त जब ये गुजरांवाले पहुंचे तो एक पीपल पार्टी के स्टॉलवर्ट साथ बैठे थे, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फ़ोन किया और उसके कहने पर ये मुड़े। फिर इफ्तिखार चौधरी वहाँ से उसको रीइंस्टेट हो गया, इनके हक के अंदर था तो वो सारा कुछ ठीक हो गया। आज इनकी GIT की रिपोर्ट इनके खिलाफ, इनको उम्मीद है कि इनके खिलाफ जा रही है तो खड़े हो गए उसके खिलाफ। पहले से कहना है कि हमने इसको नहीं मानने, ये इनके ड्यूअल रोल्स हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं जब इनको किसी चीज़ से, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, किसी चीफ जस्टिस से फ़ायदा हो, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जब इनको पता लगे कि वो इनके साथ नहीं है तो ये उनके सारों के चार
4 5 بندوں کے ساتھ تو انہوں نے مخالفت کر چکے ہیں, ان کے خلاف یہ کارروائی کر چکے ہیں. ایک چیف آف آرمی سٹاف کو IG بھیج کر اس کو گرفتار کرنے کے لیے آرڈر دیا ہے کراچی ایئرپورٹ کے لیے. آپ ان کا کردار تو دیکھیں جناب. آج خاقان عباسی صاحب یہاں بیٹھے, یہ اب وزیر ہیں پیٹرولیم کے. اگر یہاں آپ صرف بتا دیں کہ LNG کے اندر کس ملک کا اس وقت سب سے بڑا کردار ہے, وہ قطر کا ہے. قطر والوں نے کہا کہ ہمارا ان سے اپنے جاسم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو ایک عام شہری ہے. مگر بات سنیں, وہاں سے یہ ایک 2.5-3 لاکھ کا ملک کا قطر ملک ہے, اس کے اندر سارے آپس میں رشتہ دار ہیں اور وہ سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور یہاں پر لوگوں سے فلیس کیا جا رہا ہے پیسہ. آپ دیکھیں تو صحیح. اچھا, ریکارڈنگ کی بات سن لیں شاہ صاحب, ایک آخری بات, ریکارڈنگ کے بارے میں ایک تو اعتراض ہے. اچھا چلیں جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک. بہت شکریہ اسحاق صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ پہلے چلے گئے, اور قاہرہ صاحب آپ کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, پاناما JIT نے اپنی رپورٹ کل سبمٹ کرنی, اس سے پہلے ہی سیاسی درجہ حرارت کافی اوپر جا چکا ہے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.